السلام علیکم ناظرین، میں موجود ہوں اباسین آرٹس کونسل میں اور میرے ساتھ موجود ہے جانزیب ملک صاحب. آج ہماری مہمان شخصیت ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے ہماری جناب. آپ جو ہے آپ کا تعارف سب جانتے ہیں جی، ملک کے مایہ ناز آرٹسٹ ہیں، بڑے ہی زبردست قسم کی پینٹنگز بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو اباسین آرٹس کونسل کے سیکریٹری ہیں. سر نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ان کی محبتوں کا شکریہ. السلام علیکم سر جی. السلام علیکم. کیسے سر جی؟ شکر مہربانی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو فن مصوری ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ کی محبت کب سے ہے، کب سے آپ نے شروع کیا اور ابھی تک جاری ہے کہ نہیں؟ بالکل ابھی تک جاری ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی شروع کرنے والی بات نہیں ہوتی. اچھا. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی رائٹر ہوتا ہے، کوئی مصور ہوتا ہے، کوئی گلوکار ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس انسان کے اندر ہی جینز میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ باقی اس کا شوق ہوتا ہے. پھر اس کو آگے جتنا بھی آگے وہ فلرش کرنا چاہے، جتنا پالش کرنا چاہے، جتنا زیادہ بندہ. اگر فنون لطیفہ کی تو بات یہ ہے نا کہ یہ ساری فطرت کی بات ہے. اچھا. تو فطرت میں جتنا آپ نیچر کو اسٹڈی کرتے جاتے ہیں، آپ نے شاعری بھی پیدا ہوتی ہے، اپنے مصوری بھی پیدا ہوتی ہے، اپنے گلوکاری بھی پیدا ہوتی ہے، سر بھی پیدا ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو جتنا آپ فطرت کے قریب جاتے جائیں گے اتنے آپ پہ نکھار آتا جائے گا. اچھا، آپ نے میڈیم کون سے اختیار کیا؟ میں نے تو بچپن میں اسکول کے زمانے سے ڈرائنگ اچھی تھی. پھر کالج کے زمانے میں اسکیل ڈرائنگ اچھی تھی کیونکہ انجینئرنگ تھا. تو اس میں آرکیٹیکچر بھی آ جاتا ہے، اس پہ ماڈل ڈرائنگ بھی آ جاتی ہے. تو اس کے بعد یہاں اباسین آرٹ کونسل میں جب یہ آرے بازار میں جب قائم ہوئی تھی اباسین آرٹ سوسائٹی، اچھا، 1955 میں. اچھا. تو اس میں حیدر صاحب کو مسرت حسین زبیری نے پہلا آرٹ انسٹرکٹر مقرر کیا. اچھا. تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس میں داخلہ لیا اور تب سے آج تک اباسین آرٹ کونسل کے ساتھ منسلک ہوں. صحیح. میرے ساتھ میرے ایک دوسرے دوست تھے سلیم اصغر صاحب. صحیح. وہ ایریگیشن میں انجینئر تھے. صحیح. اور فوت ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ ہم دونوں بڑے سینئر اسٹوڈنٹ رہے ہیں اباسین آرٹ کونسل کے. اچھا. اور 1962 سے لے کے 65 تک ہم نے 3 سال کا ڈپلومہ کورس کیا اباسین آرٹ کونسل سے، جب یہ پشاور میوزیم کے پیچھے تھی. ادھر سے آپ نے پڑھا اور پھر پڑھاتے بھی رہے یہاں پہ؟ پڑھاتے تو نہیں رہے، اور حیدر صاحب نے مجھے اپنا مانیٹر مقرر کیا تھا کلاس کا. اچھا. اسسٹنٹ تھا میں ان کو. تو جب وہ بیمار تھے یا کچھ نہیں ہوتے تھے تو میں کلاس میں لیتا تھا. جی. تو اس میں کمال یہ تھی کہ حیدر صاحب ایسے استاد تھے کہ وہ شہزادہ سلطان حیدر کے نام سے تھے. اچھا. اور احمد شاہ عبدالی کے خاندان سے تھے. اچھا. تو چونکہ وہ اتنے بڑے خاندان سے تھے تو ان کا کریکٹر اور ان کا کیا کہتے ہیں کہ رکھ رکھاؤ اس طرح کا تھا کہ آرٹ کی سیکھنے کی بجائے ہم نے ان سے انسانیت سیکھی. اچھا. ہم نے اچھا انسان بننا سیکھا. تو یہ ان کی ساری ہم پہ مہربانیاں تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح انہوں نے سکھایا. کیا لڑکیوں کو کیا لڑکوں کو. لڑکیوں کو پیار زیادہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی. اچھا. 3 بیٹے تھے، بالکل شہزادے تھے، خوبصورت تھے، ٹیلنٹڈ تھے. ایک گٹار بجاتا تھا، دوسرا گاتا تھا. اچھا. تیسرا بینکنگ میں چلا گیا. اچھا. تو وہ سارا یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہے. انہی سے سیکھا، انہی سے پینٹنگ بھی سیکھی، میوزک بھی سیکھا، سب کچھ جو کچھ بھی ہم نے علم سیکھا. تو وہ 3 سال ان کے ساتھ وہ گزارے. اس کے بعد چونکہ ڈپلومہ تو لے لیا تھا تو نمائشیں جو ہوتی تھی کنٹمپریری آرٹسٹوں کی اس میں حصہ لیتے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ 1964 میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا پشاور یونیورسٹی میں. جی جی. تو وہاں کے جتنے اسٹوڈنٹ تھے وہ سب یہاں آتے تھے. اچھا. چونکہ وہاں ان کو تھیوری پڑھائی جاتی تھی، پریکٹیکل کم ہوتا تھا. جی جی. تو یہاں چونکہ پریکٹیکل زیادہ ہوتا تھا، حیدر صاحب سکھاتے تھے تو وہ سارے اسٹوڈنٹ ادھر آتے تھے. اچھا. تو ان میں تسنیم ہوا، نسیم رؤت تھیں، اپنے کیا نام ہے اس کا پشاور میوزیم والی ڈسپلے آفیسر تھی وہاں نوید شاداں،
वो थी, गजाला थी, कई लोग थे आए थे। ये सारे जो है तो आपने किताब में उनका जिक्र किया है ना? हाँ, उस किताब में मैंने जिक्र वो किया है। जो है तो ये अच्छा, इस हवाले से मैं पहले ये पूछूंगा सर कि जिस तरह से हमारा सूबा और ख़ास तौर पे पेशावर जो है, इसकी मट्टी बड़ी जरखेज़ है, इसने बड़े बड़े अदाकार, फनकार, गुलकार पैदा किए। इसी तरह से मुसव्विर गुलजी की बात करें, गनी खान की बात करें, तो इस मिट्टी में क्या कमाल है कि इतने बड़े बड़े फनकार यहाँ से पैदा होते हैं। आप इस मिट्टी में माशाल्लाह आपने भी जो है तो आपके नाज़रीन को हम बताएंगे आपके फन के नमूने। कमाल ये कि एक संगलाख इलाका है। जैसे आप देखते हैं यहाँ सामने ततारा पहाड़ को देख लें तो संगलाख मिट्टी है, जैसे वो चट्टाने हैं। हफीज जलंधरी ने कहा था यहाँ ना घास उगती है, यहाँ ना फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमीन से आसमां भी झुक के मिलते हैं। अब जब देखें, अब हैदर साहब के वफात के बाद 79 में उनकी डेथ हुई, तो 25 साल तो वो अब्बासीन आर्ट में सिखाते रहे, तो कई अच्छे आर्टिस्ट पैदा किए उन्होंने। और जो लोग NCA से क्वालिफाई होके आते थे या यहाँ आर्ट काउंसिलों से, यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आते थे, तो वो भी उनके शागिर्द थे। तो उन्होंने आगे पॉलिश किया। जैसे इम्तियाज़ हुसैन है, नासिरुद्दीन था, सईद सुल्तान है, ये सब लोग, तैयबा है, तो ये ऐसे जो लोग आए और उन्होंने आगे फ्लोरिश हुआ उनका काम। तो असल में बात ये कि यहाँ ओरिजिनलिटी है। तो अब जब 1981 में मंसूर राही पेशावर आए, पेशावर यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने वहाँ 1 साल 1.5 साल सिखाया। उसमें ये हुआ कि उन्होंने हमें एडवांस पेंटिंग का कोर्स कराया। उसकी खासियत ये थी कि उन्होंने दुनिया की आर्ट काउंसिलें देखी हुई हैं, एकेडमियाँ देखी हुई हैं, बाहर के टूर्स किए हुए हैं, पाकिस्तान की नुमाइशें ले गए हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोग सारे क्वालिफाइड आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप वो चीज़ बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट आपके सामने हो, आपके सामने कोई पहाड़ है, दरिया है, सीन है, आप उसको बना लेते हैं बड़ी अच्छी तरह, पोर्ट्रेट बना लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन आप क्रिएट नहीं कर रहे। तो आप लोगों को क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए, अपने आप से भी कोई क्रिएट करें आप। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ड्राइंग वगैरह बना तो सकते हैं, लेकिन तख्लीक भी करें। अच्छा। तो उन्होंने हमें एडवांस पेंटिंग का कोर्स कराया 2 साल। अच्छा। और उसमें उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने जापान में जो स्टडी की थी, तो कहते हैं जापान में जो बच्चे MA कर लेते हैं या आर्टिस्ट जो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो डॉक्टरों की तरह हाउस जॉब करते हैं किसी सीनियर आर्टिस्ट के साथ। अच्छा। साल 2 साल वहाँ रहते हैं उनके साथ, फिर उसके बाद उनको सनद मिलती है। अच्छा। अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको वो कोर्स कराऊंगा जो वहाँ वो लोग सीनियर लोग करते हैं और वो उनको जो सिखाया जाता है। सही। तो उन्होंने वो आर्टिस्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया जी। तो उसके इंट्रोड्यूस करने के बाद ये हुआ कि 2 साल हमने वो कोर्स किया। तो वो नुमाइशें हमारे जो हमने काम किया वो कराची ले गए, चूँकि वो कराची स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे थे। तो वहाँ वो लोग देख के हैरान हुए कि पेशावर जैसे इलाके में, सूबा सरहद जैसे इलाके में ये काम हो रहा है। तो उधर तो जो है समंदर है कराची में, और रेत है, और पाम्स हैं, और शहर की लाइफ है, सिटी लाइफ है, सिटी स्केप है या सी स्केप है। तो वहाँ ये लैंडस्केप नहीं है जो हमारा है। स्वात जाएँ तो और लैंडस्केप है, कागान जाएँ और लैंडस्केप है, DI खान जाएँ और लैंडस्केप है, तोरखम जाएँ तो और लैंडस्केप है। कितनी वैरायटी है इसमें। तो वो लोग हैरान हुए कि ये कहाँ से आई, ये इंडिजिनस आर्ट कहाँ से आ गया। वो लोग तो सीन बनाते हैं, किश्तियाँ बनाते हैं, दरिया समंदर बनाते हैं, या सनसेट हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, और बाकी कुछ नहीं है। या फिर अपने स्टूडियो में बैठ के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना लेते हैं, उसकी कोई उनको समझ ही नहीं है, लेकिन बना लेते हैं। सही। तो वो सारा ख्याली बात होती है। तो यहाँ तो सारा आपके सामने है। अब जब मुझे उन्होंने ट्रेन किया, हम 5-8-10 बंदों को, जिसमें इम्तियाज़ साहब थे, नासिर थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों का अपना किस तरफ रुझान है। अच्छा। आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, आप लैंडस्केप बनाना चाहते हैं, या और कोई ख्याली तस्वीर बनाना चाहते हैं। तो उसने हमें अपने अपने ट्रैक पे लगा दिया। क्या आप एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में ये है कि आप सिर्फ रंगों का मिलाप है, उसमें कोई ड्राइंग तो होती नहीं है। जैसे अब गुलजी साहब जो इंस्पायर हुए, तो वो अमेरिकन आर्टिस्ट कोई आई थी कराची में। अच्छा। उसकी नुमाइश थी,
تو انہوں نے دیکھا ہاچ پاچ کی وہ رنگ ہیں، کلرز ہیں، مختلف کلرز کی مکسنگ ہے اور بس وہ پینٹنگ ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایبسٹریکٹ آرٹ تو ہے لیکن اس کا میننگ کوئی نہیں ہے. اچھا. تو کیوں نہ میں اس کو اپنے میننگ دوں، میں اپنے عربک الفاظ کو، حروف کو کیوں نہ اس سٹائل میں لکھوں. تو انہوں نے اپنے ہماری اسلامک کیلیگرافی جو ہے اس کے حروف کی ڈرائنگ کرنی شروع کی. اللہ لکھا، محمد لکھا، الحمد لکھا، رحمان لکھا، اس میں موومنٹ آئی. تو انہوں نے اسی ایبسٹریکٹ میں مختلف کلرز میں حروف نکالے اور وہ کہاں تک کامیاب ہوئے. جب وہ باہر لے گئے وہ اپنی نمائشیں، تو انہوں نے جا کے باہر امریکہ میں اور یورپ میں یہی کہا کہ آپ لوگوں کے ایبسٹریکٹ کا تو مطلب ہی کوئی نہیں ہے. جیکسن پولاک ہے یا کوئی اور ہے یا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے آرٹسٹ ہمارے جو گزرے ہیں، تو ان کا اس کی جو ان کی آرٹ میں کچھ میننگ نہیں ہے، صرف کلرز کمپوزیشن ہے. اچھا. کلرز کی بیلنسنگ ہے. انہوں نے میرے جان دے دی اس کو. تو میرے اس میں آرٹ میں تو آپ کو الفاظ بھی ملتے ہیں، اس کا میننگ بھی ملتا ہے، تو یہ آپ کی ایبسٹریکٹ سے یہ بہتر ہے. تو یہ کمال انہوں نے کیا. یہ راہ ہی نہیں آ کہ یہی کچھ یہاں کیا کہ اس نے جو آرٹ تھا پکاسو کا آرٹ، تو پکاسو کا جو ہے کیوبزم، اس کو اس وقت راہی کو، منصور راہی کو ایشین کیوبسٹ کہتے ہیں. تو مطلب پکاسو ویسٹرن تھا اور یہ ایشین ہے. اچھا. کیوبسٹ کون ہوتا ہے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ذرا کریں. کیوبسٹ مطلب کیوبزم میں کام، مطلب ہے کہ کیوب میں کام کرنا. اچھا. تو یہ تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوب کیا چیز ہوتی ہے. کیوب تو ویسے کیوب تو اسکوائر مطلب اسکوائر کو اگر 6 سائڈ دے دیں. اچھا. وہ گراف سے بنا کے جو بناتے تصویر، مطلب وہ اس قسم کے بناتے تھے تصویریں. اچھا اچھا اچھا. وہ بندہ ہے تو وہ بھی اسکوائر میں بنا ہوا ہے، ریکٹینگل میں بنا ہوا ہے، کوئی اور چیز ہے تو اس کو صرف ان کے اندر کی سوچ. اگر آپ پورٹریٹ بنا رہے ہیں تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ پورٹریٹ تو شکل تو اس کی ہے لیکن اندر کیا سوچ رہا ہے، اس کا دماغ میں کیا ہے، تو اس کی دماغ کی جو سوچ ہے وہ بھی اس میں بتا دیتے. اچھا. تو انہوں نے بھی یہاں راہی صاحب نے بھی یہ کیا. تو وہ لیکن انہوں نے پھر اس کو اور ماڈرنائز کیا اور اس میں کچھ میننگ بھی دیے، کچھ شکلیں بھی دی تاکہ آپ کو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکے کہ یہ کیا ہے. تو اس میں پرسنٹیج رکھی. اب جیسے میں اپنی لینڈسکیپ کرتا ہوں، مجھے لینڈسکیپ کا شوق ہے، فطرت کا شوق ہے، تو میں لینڈسکیپ کرتا ہوں. تو لینڈسکیپ میں یہ نہیں ہے کہ اب میں ایک پہاڑ بناؤں، دریا بناؤں تو وہ پتہ نہ لگے کہ کس جگہ کا ہے. صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ دریائے سوات ہے، یہ کاغان ہے، یہ فلاں جگہ کا پہاڑ ہے، یہ فلاں جگہ پہاڑ ہے. تو اس میں لینڈ مارک بھی ہو. اچھا. لیکن ایبسٹریکشن بھی ہو. تو ایبسٹریکشن یہ ہے کہ اس میں آپ 20% اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز کو. ایبسٹریکشن یہی ہے کہ ایک چیز کو توڑ پھوڑ دیں اور پھر اس کو اکٹھا کریں. اچھا. اپنے خیال سے. اچھا. یہ بال ہے تو آپ، یہ بال تو ہے، آپ اس کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا بال بنائیں. واہ. وہ کیسا ہوگا، کیا بات ہے، اس میں اندر کیا ڈیزائن ہوگا اور کیا ہوگا. تو دس از کریشن. تو انہوں نے جب یہ کہا تو میری پینٹنگز میں یہ ہوتا ہے کہ 25%، 30%، 40% ایبسٹریکشن ہوتی ہے، ڈسٹارشن کر کے اس کو پھر بنانا. مطلب ایک چیز کو آپ ایک چیز کو دیکھ کے آپ ہضم کر لیتے ہیں اور اس کو پھر آپ نکالتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اس میں سوچنا پڑتا ہے، رنگوں کا مزاج سوچنا پڑتا ہے، رنگوں کی ترکیب سوچنی پڑتی ہے، خطوط کی لائنوں کا دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی لائن میں ہارڈ لائن لگا رہا ہوں، سافٹ لائن لگا رہا ہوں، کس قسم کی لائن لگا رہا ہوں اور کس قسم کا میں ڈیزائن بنا رہا ہوں. تو یہ ساری جو پینٹنگز میں جو ڈسپلن ہے، یہ کہتے ہیں پرنسپلز ہیں، تو ان پرنسپلز کا خیال کر کے پینٹنگ بنانی پڑتی ہے. ایسی نہیں ہاج پاج نہیں کہ آپ نے بنا دیا اور کچھ نکل آیا. نو. تو یہ بڑی سوچ بچار کی بات ہے. تو اس میں خدا کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے اور وہ جو نمائشیں ہماری اسلام آباد PNCA گئی، کراچی گئیں، بلوچستان گئیں، تو ان لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار اس علاقے کے لوگ اتنے بیک ورڈ لوگ ہیں اور یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے رائٹرز نے، وہاں کے کرٹکس نے، آرٹ کرٹکس نے، انہوں نے ان کی تعریف کی کہ یار
طیبہ کیا کام کر رہی ہے، جاذب کیا کام کر رہا ہے، امتیاز کیا کام کر رہا ہے، تسلیم کیا کام کر رہا ہے. تو یہ وہاں سے ہمیں یہ ساری شہرت ملی اور ہمیں شکر ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو لوگ جانتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ملک صاحب یہ آپ بتائیے گا کہ ابھی جو کمپیوٹر گرافکس آ گئے ہیں اس کی موجودگی میں جو ہے تو یہ جتنا بھی آرٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. اب یہ جو گرافسٹ ہیں یہ ٹیکنیک کو تو سمجھتے ہیں لیکن ان میں وہ سینس ہونا چاہیے کہ اس رنگ کے ساتھ کون سا رنگ مجھے ملانا ہے، کنٹراسٹ کرنا ہے، ہارمونیس بنانا ہے، مکس کلر بنانے ہیں، کیا کرنا ہے. اور جو ڈیزائن میں بنا رہا ہوں اس ڈیزائن کے ساتھ یہ دوسرا ڈیزائن ہوگا، یہ اس کے ساتھ کیسے اس کے ساتھ اس کا ملاپ ہوگا، وہ ان کو پتہ نہیں ہے. وہ جب تک ان میں یہ آرٹ کا سینس نہیں ہوگا ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں آئے جی میں نے یہ ڈیزائن بنایا ذرا اس کو دیکھیں کہ کیسا ہے. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار اس میں اس چیز کی کمی ہے، اس کو اس طرح کرو، اس کو اس طرح کرو، تو وہ تب جا کے کامیاب ہوتے ہیں. اگر ان کے میں یہ سینس نہ ہو، صرف گرافسٹ ہو، گرافک آرٹ پر سمجھ ہو تو وہ الگ بات ہے. اب یہ تسلیم کی یہاں پینٹنگ لگی، پرنٹ لگا ہوا ہے، وہ پرنٹ کرتے تھے تو ان کو پتہ ہے کہ مجھے کیا بنانا ہے، کس طرح کرنا ہے، کون سے کلرز لگانے ہیں، کون سے شیپ دینی ہے اس کو، ہر آبجیکٹ کو کون سی شیپ دینی ہے. تو یہ جیسے موسیقی کے 7 سر ہوتے ہیں تو پرنٹنگ کے بھی پرنسپل جو ہے 7 سر اس میں بھی ہے. لائن بھی ہے اس میں، ڈیزائن بھی ہے اس میں، کمپوزیشن بھی ہے اس میں، ڈائریکشن بھی ہے اس میں، کلر کمپوزیشن اسکیم آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کو ایک پینٹنگ بناتی ہیں، ایک کام بناتی ہیں. اچھا ملک صاحب یہ ابھی پینٹنگ کا اور یہ آرٹس کا جو ہے تو مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب نئے نوجوان نسل کے پاس ٹائم نہیں ہے، نوجوان نسل کی پرابلم یہی ہے، ہم جو اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کریٹ نہیں کر رہے. ان کے پاس موبائلز ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ تصویر بنی ہے اسی کو وہاں کاپی کر لیتے ہیں. اور پھر بات ہمارے یہاں تو کم ہے، باہر یورپ میں اور دوسرے ممالک میں جو پینٹنگز بن رہی ہیں، جو کر رہے ہیں لوگ ان کو ہی کاپی کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ عباسین آرٹ کونسل میں جب ہم یہ سالانہ کمپٹیشن کراتے ہیں نیشنل لیول پہ، غنی خان کا، گلجی کا، حیدر کا، تو اس میں یہی دیکھتے ہیں، ہمارے ججز بھی یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کی اپنی کیا کنٹریبیوشن ہے. اچھا یہ کاپی تو نہیں ہے، تو کاپی کو ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں، اس کو کہیں نہیں رکھتے یہاں. تو اس وجہ سے اب افسوس ہوتا ہے ہمیں لوگوں کو کہ لوگ سیکھنے کی طرف نہیں آ رہے، کاپی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا اس سے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ناظرین آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے اور میرے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے. جب تک رنگ، خوشبو، فضا، چاند، تارے، کرن، پھول، شبنم، شفق، آبجو، چاندنی، یہ جتنے بھی نیچرل آبجیکٹس ہیں انسان کی زندگی میں اور انسان کے ماحول میں نہ ہو تو انسان مشین بن جاتا ہے. ملک صاحب اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی تو انسان تو مشین بن جائے گا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نیچر کے قریب ہونا چاہیے. آپ باہر نکلیں. ہماری ایک طیبہ، میڈم طیبہ نے ایک تصویر بنائی تھی جس پہ گرین فیلڈز تھے اور ایک املتاس کا درخت تھا جس پہ زرد پتے تھے سارے. اچھا. تو ہمارے ایک سیکرٹری تھے وہاں، ان کے پاس گئے، کلچر سیکرٹری، تو انہوں نے وہ آیا پینٹنگ دیکھی، ہاں یہ کیسا زرد رنگ لگایا ہے، اتنا زرد کہاں ہوتا ہے. تو میرے منہ سے نکل کے میں نے کہا سر آپ کبھی گھر سے باہر نکل کے کھیتوں میں جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. واہ. آپ جب گھر سے باہر نہیں نکلتے، آپ دھوپ جو پڑتی ہے، سن لائٹ جو ہوتی ہے وہ صبح کچھ ہوتی ہے، شام کو کچھ ہوتی ہے، دوپہر کو کچھ ہوتی ہے. تو یہ لینڈ کی جو پرانے آرٹسٹ تھے ہمارے 17 سینچریز میں، 18 سینچریز میں، وہ لوگ یہی تو کرتے تھے نا. وہ کیا کیا تجربے کرتے تھے، امپریشنز جو گزرے ہیں وہ سارے کس طرح کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو نیچر کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. پہاڑ ہے، آپ کو صبح ایک رنگ کا نظر آتا ہے، دوپہر کو دوسرے رنگ کا نظر آتا ہے، شام کو دوسرے رنگ کا نظر آتا ہے. شفق ہے، افق ہے، آپ کو اس میں فرق پڑتا ہے نا. صبح سن رائز دیکھیں کس طرح ہے، شام کو کیسے سن سیٹ ہے. تو جب تک آپ کی نیچر کی اسٹڈی نہیں ہوگی، جب تک آپ دھوپ کی اسٹڈی نہیں کریں گے کہ سائے وقت میں کیا ہے، ایک گرین رنگ میں ہزاروں گرین رنگ ہیں. کیا بات. ایک آسمان کے نیلے رنگ میں ہزاروں نیلے رنگ ہیں.
تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ آپ جب تک آپ کلرز کو مکس نہیں کریں گے، آپ وہ بادل نہیں بنا سکیں گے، وہ آسمان کا وہ رنگ نہیں بنا سکیں گے، آپ آندھی طوفان نہیں بنا سکیں گے. تو یہ تو ساری چیزیں اسٹڈی سے ہوتی ہیں. جب تک آپ باہر نکل کے اسٹڈی نہیں کریں گے، اوپن اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ نہیں بنا سکتے. کمرے میں بیٹھ کے آپ لینڈسکیپ نہیں بنا سکتے. صحیح. تو میموری سے بنانا وہ الگ بات ہے، کسی کو بنا دیا، یاد کر دیا. وہ تو ایک طرح سے کمپیوٹرائزیشن ہوگی نا. وہ تو وہی بات ہے نا کہ اسٹڈی اور نیچر کی اسٹڈی بڑی ضروری ہے. جب تک آپ فطرت کے قریب نہیں ہوں گے تو نہ شاعر بن سکتے ہیں، نہ آرٹسٹ بن سکتے ہیں. عزیز اجاز صاحب ہیں، بس سارے موسم تیرے نام. اب بتاؤ، وہ موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. تو اب آپ کے اندر ہوتا ہے تو تبھی آپ کا موسم باہر نکلتا ہے نا، کہ آپ کو سب کو اچھا لگتا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہو تو باہر بڑا اچھا موسم تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. اچھا ملک صاحب، یہ میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی مطلب ہے کہ ہمارے نوجوان آرٹسٹ ہیں یا جتنا بھی ہمارا معاشرہ ہے، اس کو آرٹس کے ذریعے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے مواقع تو ہے نہیں، کیسے مواقع نکالی جائیں گے؟ دیکھیں، میں اپنے میں جب تھا تو ہماری ایک کولیگ تھی ناہید سلیم، اس کی اولاد نہیں تھی، میاں بیوی تھے دونوں. تو وہ مختلف اسکولوں میں جا کے ایک آرٹ کلاس لیتی تھی. اچھا. بیکن ہاؤس ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں ہے. ہماری یہ کوشش تھی کہ ایبٹ آباد جیسے خوبصورت شہر میں PMA کی اکیڈمی ہو سکتی ہے. تو NCA لاہور میں ہے، نیشنل کالج آف آرٹ. تو NCA ایبٹ آباد میں کیوں نہیں ہو؟ ہمارے یہاں کے بچے جو آرکیٹیکٹ سیکھنا چاہتے ہیں، پینٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ NCA میں داخلہ لیتے ہیں. لیکن وہاں پشاور کے لیے، صوبہ سرحد کے لیے، اس علاقے کے لیے 5 سیٹیں ہوتی ہیں، 6 سیٹیں ہوتی ہیں. اب 50 بندے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس میں سے 5 سلیکٹ ہوتے ہیں. وہ باقی جو 45 ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو ان کے لیے ایسا ہونا چاہیے. تو شکر کیا ہم نے کہ وہ پنڈی میں NCA کی برانچ کھل گئی. اچھا. تو کچھ لوگ وہاں چلے گئے. تو ہماری کوشش تھی کہ ایبٹ آباد میں بنے. لیکن اب اس کی وفات کے بعد ہم نے بڑی کوشش کی. ایبٹ آباد میں جب اباسین آرٹ کونسل، وہ میں نے شروعات کرائی، وہ کامیاب ہوئے، اور جلال بابا آڈیٹوریم بنا، اور میری وہاں نمائش ہوئی. لوگوں کی 13 آرٹسٹوں کی پہلے میں نے وہاں نمائش کرائی. پھر اس کے بعد تسلیم کی ہوئی، غزالہ کی ہوئی، اور اللہ مغفرت کرے جنرل فضل حق کی، جنہوں نے یہاں یہ نشتر حال بھی بنایا. اچھا. اور اباسین آرٹ کونسل ایبٹ آباد کی بنیاد انہوں نے رکھی. ماشاءاللہ. اور پہلا عطیہ انہوں نے دیا کہ یہاں جلال بابا آڈیٹوریم بنے گا آپ کے لیے. کیونکہ وہاں جو میں نے نمائش کرائی تھی وہ کلب میں تھی، تو کلب کی بجائے وہاں آپ کرتے ہیں، لائبریری بھی ہے، سب کچھ ہے. تو یہ بعض لوگوں کو شوق تھا. جیسے یہاں ہمارے جہاں زیب خان تھے، کمشنر تھے، وہ آرٹ کے دل دادا تھے، فنون سے شوق تھا ان کو. تو یہ اباسین بھی انہی کے دم سے چلتی رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا جو ایبٹ آباد میں جو ہماری کوششیں تھیں، جس میں ناہید تھی اور انور جعفری تھے، بڑے اچھے آرٹسٹ، اور راہی صاحب آ جاتے تھے، طیبہ یہاں سے آتی تھی، امتیاز پشاور TV کے وہ وہاں آ جاتے تھے، ناصر الدین وہاں جاتے تھے، ایک کلاس لیتے تھے. تو انہوں نے ایبٹ آباد آرٹ سکول کھولا، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ ختم ہو گیا. لیکن وہ جو بیج انہوں نے بویا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزارہ میں، مانسہرہ میں آرٹ اینڈ ڈیزائن یونیورسٹی کھل گئی. اچھا. کالج کھلا یونیورسٹی میں. تو یہ ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ تھی کہ جو پودا انہوں نے لگایا تھا، جو ہماری کوشش تھی کہ مختلف یونیورسٹیوں میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کلاسز ہونی چاہیے. تو اب جیسے مردان میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کھل گیا ہے، اس طرح ڈی خان میں کوشش ہے کہ وہاں ہو جائے. اور کافی یونیورسٹیوں میں اب آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ڈپارٹمنٹ کھل گئے ہیں. تو وہاں ایک بچے سیکھ رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں. ویبیبن یونیورسٹی میں، یہاں پشاور کی یونیورسٹی میں، اس میں بے نظیر یونیورسٹی میں، اس میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کی وہ ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو مطلب شوق ہوگا لوگوں میں، بچوں میں، آپ ان کو اس طرف لائیں گے تو وہ چلیں گے نا. اب آپ کو ان کو دکھائیں گے نہیں، کوئی کام دکھائیں. غنی خان کو کون جانتا ہے؟ میں نے کتاب لکھی تو میں نے کراچی بھیجی، تو وہاں ہماری مرجری حسین پاکستان کی بیسٹ آرٹ کرٹک تھی، جنہوں نے مختلف آرٹسٹوں پہ کتابیں لکھی، اینا ملکہ پہ اور بشیر مرزا پہ کہاں کا. تو انہوں نے جب میری کتاب پڑھی، اردو میں تھی تو وہ انگلش پڑھتی تھی، خاوند ان کے اردو پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ
जहाँ से मुझे अभी पता चला है कि गनी खान कितने बड़े आर्टिस्ट थे और मैं उनके मुतल्लिक़ किताब लिखूँगी, और मेरी किताब का दिबाचा भी उन्होंने लिखा। अच्छा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट ने वो लिखा। माशाल्लाह। तो ये मेरे लिए, और ये भी मेरे लिए क्रेडिट की बात थी कि चूँकि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो जब फारिग था तो मैं पेंटिंग नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा आर्टिस्टों के मुतालिक कुछ लिख लूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ आए बाहर से, अब जमीला जैदी साहब जो जिन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी का शोबा फाइन आर्ट्स कायम किया, वो अम्बाला से थी और NCA की हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही थी किसी ज़माने में, और पाकिस्तान की पहली आर्ट एजुकेशनिस्ट थी जिन्होंने 1952 से 1955 में इंग्लैंड में कोर्स किए और वहाँ आई। यहाँ अब्दुल अली ख़ान ने उनको बुलाया, उन्होंने यहाँ के फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी। तो उन लोगों से मैंने कहा, अब जैसे इम्तियाज़ साहब यहाँ आए, सियालकोट के रहने वाले थे, पंजाब के, लेकिन उन्होंने यहाँ शादी की, यहाँ घर बनाया, और यहाँ उसको उनके रिश्तेदार क्या कह के थक गए कि यहाँ तुम कमाओगे नहीं, ये पेशावर सूबा सरहद का इलाका ऐसा है, यहाँ कोई आर्टिस्ट पनपता नहीं है, आप पंजाब जाएँ और कराची जाएँ। उन्होंने कहा मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ जो वो मोहब्बत मिली है, इज़्ज़त मिली है, वो मुझे वहाँ नहीं मिल सकती। तो वो यहाँ के माहौल को जो उन्होंने पेंट किया, हमारे पास उनकी तस्वीरें हैं, उन्होंने कई इनामात लिए। तो ये जो लोग आए और यहाँ इन लोगों की खिदमत करके चले गए, उनको कौन याद करेगा? सही। अब आप किसी एक्टर का पूछें, किसी खिलाड़ी का पूछें, सारे स्टूडेंट हाई स्कूल के, कॉलेजेस के जानते हैं। उनको पूछें कि अब्दुल गनी खान कौन थे, तो नहीं जानते। उनको पूछें गुरजी कौन थे, उनको नहीं जानते। तो मैंने उनकी वजह से, जब उनकी डेथ हुई, नाहिद की डेथ हुई, तो मैंने उनका छोटा छोटा कुछ तारुफ लिखना शुरू किया। वो लिखते लिखते फिर मुझे शौक़ हुआ कि चलो यार 47 में यहाँ क्या था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और अब तक क्या हुआ, किन लोगों ने यहाँ आके इन लोगों की खिदमत की और इनको आर्ट सिखाया। तो उसमें हैदर साहब भी थे, उनमें रफ़ीक हुसैन भी थे बंगाल के, ज़ैनुल आबिदीन भी थे, जमीला जैदी भी थी, गनी खान भी थे। तो वो होते होते 70-80 लोगों का किस्सा बन गया। तो मैंने उसकी किताब लिख ली, और मुझे फ़ख्र है कि किसी आर्टिस्ट ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त देनी थी और मुझे मिल गई। तो ये मेरा अल्लाह ताला का मुझ पे बहुत करम है कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ और राइटर भी बन गया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मलिक साहब, आपने जो है तो बड़ी ही जो है तो थॉट प्रोवोकिंग बातें की हैं, और उसके अलावा आपने 2 काम किए हैं, 2 माज़ों पे मलिक साहब खेले हैं जी। इन्होंने ना सिर्फ ख़ुद जो है तो आर्ट्स को प्रमोट किया, ख़ुद इन्होंने जो है तो कंटेंट क्रिएट किया, एक जो आज के हवाले से हम कहते हैं, और उसके अलावा जितने भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक बड़ी खूबसूरत किताब जो है तो इन्होंने तरतीब दी। मलिक साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। किताब भी मौजूद है जी, हम आपको बताते चलें जी। ये इतनी खूबसूरत किताब जो है मलिक साहब ने जो है जी तरतीब दी, इसमें बहुत सारे जो है तो आर्टिस्ट आपको मिलेंगे, और इंशाअल्लाह इनके साथ दोबारा सेटिंग करेंगे जी। ज़िंदगी रही तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।